बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह फजर का वक्त था। उस घर में ऐसी कयामत गुजरी थी कि रात में सोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी न जाने कैसे मुझे कोई 5 मिनट पहले ही नींद आई थी और अभी मेरी आंख भयानक चीखों पे खुली थी। कोई औरत बुरी तरह से चिल्ला रही थी। ऐसे चिल्ला रही थी कि जैसे इसके ऊपर क़यामत आ गई है। मेरा शौहर भी उठ गया और उसने कहा कि चलो चलो बाहर चलो, क्योंकि हम पहचान गए थे कि आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है। जब बाहर गए तो सामने का मंजर देख के हैरान रह गए। मेरा भी सर चकरा गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकली कि अल्लाह का इंसाफ बेहतरीन इंसाफ है। क्योंकि इस घर में जो जुल्म हुआ था ये उसी का नतीजा था, क्योंकि सहन के अंदर मेरी सास और उनका बेटा एक साथ। मैं उस घर की जेठानी थी और अब यहाँ देवरानी आने वाली थी। मेरी सास अपने छोटे बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। घर में बड़ा बेटा था, लेकिन वो छोटे बेटे के सदके वारी जाती थी, क्योंकि बड़ा बेटा बस उम्र में ही बड़ा था। कुछ कमाता नहीं था। जिसकी कमाई अच्छी नहीं होती वो बड़ा कहाँ होता है। और उनका छोटा बेटा अली बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई करता था और अब वो शादी करना चाहता था। उसने घर में जिक्र छेड़ा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़की भी पसंद कर चुका है। मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आता था। मैं कहती थी कि जब आप बड़े हैं तो फिर घर के मामलात अली के हाथ में क्यों दिए गए हैं। इससे मशवरे किए जाते हैं। आपको तो कुछ समझा ही नहीं जाता। कल को इसकी बीवी आ जाएगी तो उसी के दीवाने हो जाएंगे, फिर मेरी भी कोई औकात नहीं रहेगी। वैसे भी मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम्हें इस सब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम मजबूर हैं, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाता। इस घर में वाकई मेरी कोई इज्जत नहीं। मेरी सास के आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। अगर बोल भी देती तो मेरा शौहर मुझे ही बातें सुनाता। वो कहता था कि तुम अगर मेरी माँ से पंगा लोगी तो फिर इस घर में कैसे सुकून से रहोगी, हर अभी हमने यहीं पे रहना है। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरी सास नहायत ही जालिम औरत थी। अगर किसी दिन मैं थोड़ा काम कम करती तो उस दिन वो मुझे खाना नहीं देती थी। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। इससे बड़ी तस्लील और क्या हो सकती है कि काम करोगी तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अपने शौहर को भी नहीं कह सकती थी कि बाहर से कुछ ला दे। इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। इसकी नौकरी अच्छी न थी। मुझे तो ये अपनी पसंद से लेके आई थी, फिर भी मेरी सास इस तरह की हरकतें कर रही थी। लेकिन जब अली ने तीर फेंका कि मैं तो अपनी पसंद से शादी करना चाहता हूँ, लड़की भी पसंद कर ली है, बस आप लोग जाके बात कर लें, उसके घर वाले भी तैयार हैं, वो भी मान गए हैं, बस आप लोगों ने जाकर बात करनी है। तो इस बात पर मेरी सास का मुंह फूल गया। लेकिन वो क्या कर सकती थी, क्योंकि उनका लाडला बेटा था। जब उन्होंने उसे थोड़ा बहुत मना किया और कहा कि ये क्या कह रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, तो वो कहने लगा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा। अगर आपने मेरी शादी उस लड़की से ना करवाई तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। मेरी सास परेशान हो गई और मजबूर हो गई और रिश्ता लेके चली गई। लड़की देखने में ज़्यादा खूबसूरत ना थी, मेरे से कम ही खूबसूरत थी, लेकिन अच्छे घर की थी। वो लोग शरीफ थे। घर में इसके सिर्फ एक माँ थी और एक भाई था जो शादीशुदा था। ज़्यादा अमीर तो न थे, लेकिन शराफत में बहुत अच्छे थे। सारे मोहल्ले ने कहा कि ये लोग बहुत अच्छे हैं। शादी हो गई और मेरी देवरानी घर में आ गई। उसका नाम साइमा था। मेरी सास उसे अपनी पसंद से तो नहीं लाई थी, इसलिए उसके साथ भी उसका रवैया बुरा ही था। वह शुरू में ही शिकवे शिकायतें करने लगी कि भाभी क्या मेरे साथ ये सब कुछ रोज़ होगा। तो मैंने कहा कि अभी तो शुरुआत है। उसने कहा कि आपने ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया। मैंने कहा कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो बर्दाश्त करने वालों में से थी। उसके मुंह में ज़ुबान थी। वो पढ़ी लिखी लड़की थी और फिर पसंद से आई हुई लड़की अपने शौहर की बड़ी लाडली होती है। शादी को एक हफ्ता गुजरा था कि अली अपनी माँ के सामने आके खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपने बिला वजह की बात पर साइमा को क्यों डांटा। अगर एक टाइम के बर्तन नहीं धुलेंगे तो कोई अजाब नहीं आ जाएगा। बर्तन सुबह धुल जाते हैं। मेरी सास वो बात भूल गई जिस वजह से घर में फसाद बना था, लेकिन इस बात पे हैरान हो गई कि अली कैसे उनके सामने खड़े होकर बोल रहा था। जितना भी अली अपनी बीवी के लिए बोलता, उसकी साइड लेने की कोशिश करता, उसके साथ मोहब्बत जताता,
اتنا ہی میری ساس کو سائمہ سے اللہ واسطے کا بیر ہو رہا تھا۔ اگر وہ لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پی لیتے، کھانا کھا لیتے، ہنس لیتے یا بول لیتے، باہر چلے جاتے، تو میری ساس گھر میں فساد مچاتی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے سائمہ کو اپنا دشمن سمجھ لیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو، جتنا اس کے ساتھ کر رہی ہیں اتنا تو ہمارے ساتھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مجھے اپنی مرضی سے لائی تھی۔ شاید اس لیے سائمہ نے مہینے کے بعد یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور علی کی نوکری بھی ایسی جگہ پہ لگ گئی کہ اب اس کا زیادہ تر وقت گھر پہ نہیں گزرتا تھا۔ ہفتے میں 3 راتیں اسے باہر گزارنی پڑتی تھی، لیکن وہ مان گیا کیونکہ بہت اچھے پیسے مل رہے تھے۔ وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا تھا۔ ان کے ہاں اولاد بھی ہونے والی تھی، اور میرے شوہر کے حالات بھی اچھے نہ ہو رہے تھے، اور میرے ہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ سائمہ نے خوشخبری سنائی ہے تو اب میری ساس اس سے خوش ہو جائے گی اور مجھے باتیں سنائی، لیکن میری ساس کے دل میں سائمہ کے لیے اتنی نفرت بیٹھ چکی تھی کہ وہ اس بات پہ بھی خوش نہیں ہوئی۔ بس اپنے بیٹے کے سامنے دکھاوے کے طور پہ یہ کہہ دیا کہ ہاں، اچھی بات ہے، اس خاندان کا وارث آ جائے گا۔ بس اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں بولا۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے کہا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ورنہ وہ سارا پریشر تم پہ نکالتی۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے ویسے بھی جہاں نیچا دکھانا چاہتی ہیں وہ دکھا ہی لیتی ہیں، لیکن اب تو سائمہ کو بخش دیں، اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، یہ نہ ہو کہ ٹینشن کی وجہ سے کچھ اور ہو جائے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم ان کے معاملے میں نہ بولو۔ ایک بات اچھی ہے کہ علی اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، پیار تو میں بھی تم سے بہت کرتا ہوں، لیکن بس تھوڑا مجبور ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی محبت پہ بھروسہ ہے، تبھی تو میں یہاں پر بیٹھی ہوں، نہیں تو میں شاید اس گھر سے بھاگ جاتی۔ آپ کی ماں نے جو میرے ساتھ ظلم کیے ہیں، یہاں پر کوئی بھی نہ رہتا۔ میرا شوہر کہتا تھا کہ وہ جانتا ہے سب کچھ ایسا ہی ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ تھا۔ علی بھی اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس خاندان کے مرد اچھے تھے، اپنی بیویاں پر جان دیتے تھے، شاید اسی لیے ان کی ماں ان کو کھینچ کے رکھنا چاہتی تھی۔ میری ساس ابھی تک جان میں تھی، ہم سے زیادہ وہ جوان لگتی تھی، ہمیں تو ڈپریشن دے دے کے ڈپریشن کا مریض بنا دیا تھا۔ میری جیٹھانی کے ساتھ رشتہ اچھا تھا، اس کی اور میری کبھی لڑائی تو کیا بحث بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی مجھے بار بار کہتی کہ بھابھی ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے؟ میں کہتی تھی کہ بس یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس گھر میں یہی ماحول ہے۔ میں نے اس سے باتوں میں کہہ دیا کہ ہمارے حالات اچھے ہوں گے، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پر وہ کہتی تھی کہ مجھے تو کبھی بھی اس عورت سے چھٹکارا نہیں ملے گا، کیونکہ 2 ہی بیٹے ہیں، آپ لوگ تو ہمارے سہارے چلے جاؤ گے، لیکن ہم کس کے سہارے جائیں گے؟ میں نے کہا کہ ہم نے تم سے زیادہ برداشت بھی تو کیا ہے، میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، 7 سال میں نے اس عورت کو برداشت کیا، لیکن آج تک جواب نہیں دے پائی تھی۔ تم تو پھر بھی جواب بھی دے لیتی ہو۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ انسان دوسروں کے لیے ایک ایسی مصیبت بن جاتا ہے کہ وہ اسے اپنے گھر میں بھی نہیں رکھنا چاہتے۔ انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اپنے ہی بچے اس سے دور دور بھاگنے لگتے ہیں۔ میرے شوہر نے جب بھی یہ بات کی کہ وہ مجھے لے کے الگ ہو جائے گا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ امی ہمارے ساتھ رہیں گی یا کچھ دنوں تک ہمارے ساتھ رہیں گی، وہ بس مجھے یہاں سے لے کے نکلنا چاہتا تھا۔ اس کی جیب اسے ابھی اجازت نہیں دے رہی تھی، اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ سائمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ ایک دن میں اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ ٹینشن اور سٹریس کیا جا رہا ہے، شاید اس لیے ان کی پریگنینسی نارمل نہیں ہے، بہت ہائی رسک پریگنینسی ہے۔ ہائی رسک پریگنینسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے، اچانک سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ لوگ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ میں گھر آئی تو گھر میں میری ساس بھی سامنے بیٹھی تھی اور میرا دیور بھی۔ میرے دیور نے پوچھا کہ بھابھی ڈاکٹر نے کیا کہا، تو میں نے سب کے سامنے یہی والی بات بتا دی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو بہت زیادہ ٹینشن دی جا رہی ہے، ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑے نہ کریں، نہیں تو بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرا دیور پریشان ہو گیا اور میری ساس بولنے لگی کہ کون دیتا ہے اس کو ٹینشن، خود ہی کوئی اپنے گھر والوں کی ٹینشن نہیں لیتی رہتی ہے۔
اپنی بہنوں اور ماں کی مصیبتیں سنتی رہتی ہوگی، ہم تو اسے کچھ بھی نہیں کہتے۔ میری ساس نے وہیں پر بولنا شروع کر دیا اور مجھے بھی بیچ میں بیلنے لگی اور کہنے لگی کہ تو بڑی اس کی ہمدرد بن رہی ہے، تجھے کبھی دی ہے میں نے ٹینشن؟ ہاں ہاں، تیرے ہاں بھی ٹینشن کی وجہ سے ہی بچے نہیں ہو رہے ہیں نا، جو 7 سال سے ابھی تک تو نے خوشخبری نہیں سنائی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ آپ کے ہاں قدرت کی طرف سے دیر ہو رہی ہے۔ میرے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرا دیور نہ بیٹھا ہوتا تو میں زور سے چلا کر بتاتی کہ نہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہے اور نہ ہی میرے شوہر کے اندر۔ اس گھر کے ماحول میں مسئلہ ہے جو ہمیں اتنی ٹینشن دیتا ہے کہ ہمارے ہاں اولاد بھی نہیں ہوتی۔ لیکن میں چپ ہو گئی اور میرے دیور نے بھی میری طرف دیکھا، وہ بھی سمجھ گیا کہ میں اس کا لحاظ کر رہی ہوں۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ماں سے کہا کہ ڈاکٹر نہ تو اس کی کوئی رشتہ دار ہے اور نہ اس کی ماں ہے، نہ بہن ہے جو اس کی سائڈ لے گی اور آپ کے خلاف بولے گی۔ اگر ڈاکٹر نے کہا ہے تو پھر واقعی ایسی بات ہوگی۔ میں اپنی بیوی کو 1 مہینے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، ہم لوگ سیر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ تو تیر پھینک کے چلا گیا۔ اس کے بعد جو میری ساس کی شکل بنی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی رو پڑے گی۔ مجھ پہ غصہ نکالنے لگی۔ میں بھی کمرے میں آ گئی۔ میرا دیور اپنی بیوی کو 15 سے 20 دن کے لیے مری لے گیا۔ اس کو آفس سے بونس ملا تھا اور چھٹیاں بھی ملی تھیں۔ وہ لوگ وہاں پہ تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اسٹیٹس لگاتی تھی اور میری ساس یہاں پہ بیٹھ کے جلتی کڑتی رہتی تھی۔ جیسے اسٹیٹس لگتا تھا مجھے تو پتہ چل جاتا تھا، 2 منٹ بعد میری ساس نے بھی دیکھ لیا ہوتا تھا۔ اس کے بعد باہر یا تو کچھ ٹوٹنے کی آواز آتی یا پھر وہ مجھ پر غصہ نکالتی۔ میرا شوہر بھی کہتا ہے کہ امی تو اتنی زیادہ نفرت کر رہی ہیں، کہیں اس لڑکی کو کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی امی ایسی ہیں؟ تو اس نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ پہلے یہ لوگ جب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، میری ماں کی بھی دیورانیاں جٹھانیاں تھیں، تو وہاں پر امی نے اپنی دیورانی کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی۔ میں یہ بات سن کے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ واقعی؟ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، یہ اچانک سے اٹھی اور ان کا گلا دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ اگر ان کو نہ روکتی تو شاید یہ بڑی چاچی کو اس دنیا سے روانہ کر چکی ہوتی۔ میں نے کہا کہ آپ کی امی تو بہت خطرناک ہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم ڈرو نہیں، لیکن جب تک یہاں پہ ہو سنبھل کے رہو، کسی بات کا جواب نہیں دینا، کیونکہ ان کا غصہ سائمہ پہ ہے۔ جب تک وہ نہیں آتی ان کو غصہ ہی آئے گا، یہ نہ ہو کہ اس کا غصہ تم پہ نکل جائے۔ میرے شوہر نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، لیکن تم ڈرو نہیں، اتنی بھی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ میں مر نہیں گیا، میں بھی زندہ ہوں۔ میں نے کہا کہ مرنے کی باتیں نہیں کریں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ جتنی محبت ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، سائمہ اور علی بھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ امی کو ان کی محبت کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ ان کا رشتہ بہت پیارا ہے اور بہت خوبصورت ہے، ان کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ جی، یہ بات تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا شوہر مذاق کر رہا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے میری ساس کا ایسا روپ دیکھنے کو مل جائے گا۔ ایک دن میرا دیور گھر پہ نہیں تھا اور اس نے کہا کہ وہ 2 راتوں کے بعد آئے گا۔ ویسے تو وہ 1 رات باہر رہتا تھا، 1 رات آ جاتا تھا، لیکن ابھی اس نے کہا کہ کام زیادہ ہے۔ اپنی بیوی سے مل کر گیا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، پریشان نہیں ہونا۔ پیچھے سے میری ساس نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں کہتا اس کو، ایسے ہی آنسو بہاتی رہتی ہے، بہت ٹھیک رہتی ہے، ہم خیال رکھتے ہیں اس کا، تم پریشان نہیں ہو۔ وہ کہنے لگا کہ امی آپ خیال نہیں رکھیں گی تو کون رکھے گا؟ آپ کی بہو ہے اور آپ کی ہونے والے وارث کی ماں بھی تو ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل پتہ ہے مجھے، تم جاؤ خیر سے، آرام سے اپنا کام کرو، کام پہ دھیان دیا کرو، واپس تو گھر ہی آنا ہوتا ہے نا سب نے۔ لیکن اسی دن رات کو میری ساس اور سائمہ کی بہت بری لڑائی ہو گئی، اتنی بری لڑائی کیونکہ میری ساس نے میری دیورانی سائمہ کو کہا کہ تمہاری ماں ہیرا منڈی سے تعلق رکھتی ہے، کوٹھے والی ہے، طوائف ہے، اور تمہاری حرکتیں بھی بالکل ایسی ہیں۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں ایسی بات کیسے سن سکتی تھی؟ وہ بھی بولنے لگی، اس نے بھی باتیں سنانی شروع کر دی، یہاں تک کہ معاملہ زیادہ بڑھ گیا۔ میرا شوہر بھی آج گھر پہ نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آئمہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔
ابھی 15-20 منٹ گزرے ہوں گے کہ مجھے چیخنے چلانے کی آواز آئی اور میری ساس سائمہ کے کمرے سے نکلی اور کہنے لگی کہ دیکھو دیکھو، یہاں سے بندہ نکل کے بھاگا ہے، یہ عورت زنا کر رہی تھی، زنا کر رہی تھی یہ عورت۔ جیسے ہی سائمہ باہر آئی، اس کی حالت کچھ عجیب سی تھی۔ وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی اور میں فوراً جا کر وہاں محلے میں ایک ڈاکٹر رہتی تھی، اس کو بلانے کے لیے بھاگی۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ پیچھے سے میری ساس نے سائمہ کے ساتھ کیا کیا، لیکن جب واپس آئی تو ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور کہا کہ یہ تو اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کا بچہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور عورت مر چکی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے پیٹ پہ بہت بھاری دباؤ پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن ایسا کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں کہ یہ ایسا کیا کر رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ زناکاری کر رہی تھی اور کیا۔ یہ بات محلے میں بھی پھیل گئی، سب لوگوں کو پتہ چل گیا۔ میرا شوہر بھی آ گیا، وہ بھی حیران رہ گیا۔ علی کو ابھی تک نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر اس کو بتایا تو کس منہ سے بتاتے، کیا بتاتے کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ بیچارہ تو پاگل ہی ہو جاتا۔ محلے والوں کو میری ساس نے فون کر کر کے بلایا اور سب کو بتانے لگی کہ ایسا ہوا ہے، ویسا ہوا ہے، ایسا کرتی تھی، یہ کرتی تھی۔ اس کا شوہر باہر گیا ہوا تھا اور اس نے 2 منٹ صبر نہیں کیا، اپنے کسی یار کو بلا لیا۔ میں کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میرا بیٹا تم سے اتنی محبت کرتا ہے اور تم اس کی وفا کے ساتھ سودا کر رہی ہو۔ میں نے جو 2-4 باتیں کیا سنائی، مجھے پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، اس نے خودکشی کر لی۔ سب لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بری لڑکی نکلی، ہم لوگ تو اس کی میت کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، اور ویسے بھی ایسی عورت اس قابل نہیں ہے۔ بھلا عورت بھی زناکار ہوتی ہے، وہ بھی اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی شوہر کی غیر موجودگی میں۔ اس نے تو بہت برا کیا، ہم لوگ تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو نفرت میری ساس کو دیورانی سے تھی، وہ نفرت اچانک سے محلے والوں کو کیسے ہو گئی۔ یہ وہی لوگ تھے جو میری ساس کے جاننے والے تھے، سارے لوگ وہی آگے آگے بڑھ کے باتیں کر رہے تھے جن کے ساتھ میری ساس کا تعلق تھا، جن کے گھر میری ساس کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور وہ آتی جاتی تھی، ان سے چیزیں منگواتی تھی، کبھی ان کے گھر بھی جاتی تھی، کبھی وہ لوگ گھر آتے۔ 3-4 گھر اس نے بنائے ہوئے تھے اور انہی لوگوں نے شور ڈالا ہوا تھا۔ انہوں نے دھاوا بول دیا اور میت اٹھا کے باہر رکھ دی۔ سب نے کہا کہ کوئی میت کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ایک تو زناکار عورت، اوپر سے خودکشی کرنے والی ایسی عورت کا حق ہی نہیں بنتا کہ اس کو عزت سے دفنایا جائے۔ میرے شوہر نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو سب نے کہا کہ اگر آپ بیچ میں پڑیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، وہ بیچاری تو اس دنیا میں نہیں رہی، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ کیونکہ آج کل عوام کا پتہ نہیں چلتا، لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی خلش نکال دیتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا تماشا بن گیا تھا، ایسے لگتا تھا کہ قیامت آ گئی ہے۔ میں اور میرا شوہر کمرے میں بیٹھے تھے، میت باہر پڑی تھی، میرے شوہر کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں کیسے بتاؤں علی کو، مجھ سے تو یہ سب نہیں ہو رہا، ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، صبح ہونے والی تھی، رات کے 2-2:30 تو بج ہی چکے تھے۔ میری ساس اپنے کمرے میں تھی، میں پانی پینے کے لیے باہر گئی تو میں نے ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ سکون سے سو رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کچھ کر کے وہ کیسے سکون سے سو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سائمہ کے ساتھ کیا ہوا اور وہ آدمی کون تھا جو گھر سے بھاگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر سائمہ غلطی پہ تھی پھر بھی اس کو اس دنیا سے روانہ کرنے کا حق کسی کو نہیں تھا، اس نے کیوں خودکشی کر لی؟ ایسا بھی کیا ہو گیا اس گھر میں؟ علی آئے گا تو ہم اسے کیا جواب دیں گے کہ بیٹھے بیٹھے اتنی بڑی قیامت آ گئی؟ ہم سارے منہ میں دہی جما کے بیٹھے رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کس طرح سے ہم اس کو کنونس کریں گے۔ میں اور میرا شوہر سر پکڑ کے بیٹھے تھے، ہمیں نیند تو نہیں آ رہی تھی، لیکن اچانک سے ہم دونوں کی آنکھ لگ گئی اور پھر ہماری آنکھ ایک شور پہ کھلی۔ سب سے پہلے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آس پاس دیکھا، مجھے پتہ چلا کہ صبح ہو گئی ہے، صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، اذانیں ہو رہی تھی اور میری سانس کی فلک شگاف چیخیں ہوا میں گونج رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہو رہا ہے۔ وہ اتنی بری طرح چلا رہی تھی کہ اتنی بری طرح ہم سب حیران رہ گئے۔ یہ آوازیں ہمارے گھر کے باہر سے آ رہی تھی،
हमारे घर के आगे बहुत बड़ी जगह थी और उसके बाद मेन गेट आता था और बीच में मरकज़ी दरवाज़ा था। हर मैयत को वहीं पे रखा गया था। किसी ने आगे बढ़ के हाथ लगाने की कोशिश ही नहीं की थी। लेकिन जब हम लोग बाहर भागे, हम मियाँ बीवी ने सामने का मंजर देखा तो हम लोग भी हैरान रह गए। साइमा की मैयत तो उसी जगह पे पड़ी हुई थी, बिना कफन के, बिना किसी चादर के। लेकिन इसके साथ अली की मैयत भी पड़ी हुई थी। अली भी इस दुनिया से जा चुका था और उसके पास एक ख़त भी पड़ा था। ख़त में लिखा था कि अपनी अमानत आपके पास छोड़ के गया और आप लोगों ने इसके साथ ये सब कुछ किया। मैं तो अपनी एक ज़रूरी फ़ाइल घर पे भूल गया था, वही लेने के लिए वापस आया, लेकिन जब सामने देखा तो मेरी ही दुनिया लूटी पड़ी थी। तो फिर मैं ज़िंदा रहकर क्या करता। उसने सामने बैठे दुकान वाले से पूछा कि मामला क्या हुआ, तो उसने सब कुछ बता दिया। लेकिन इसके ख़त में लिखी हुई आखिरी लाइन मेरी सास के लिए किसी सज़ा से कम ना थी। उसने लिखा था कि मुझे मेरी साइमा पे पूरा यकीन है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब कुछ आपने किया है और मेरी मौत ही आपकी सज़ा है। मेरी सास पागलों की तरह चिल्ला रही थी। चिल्लाते चिल्लाते इसने ये भी बता दिया कि नागुनाह इसने किस तरह से किया था। वो चिल्लाने लगी और इसने कहा कि मैंने इसके पेट में लात मारी थी, मैंने बहुत ज़ोर से लात मारी थी। इसके कमरे में कोई मर्द न था, कोई नहीं था। मैंने झूठ बोला, घर से कोई नहीं भागा था। ये ज़िना नहीं कर रही थी, इसने ज़िना नहीं किया। और ये जो मोहल्ले के लोग आगे बढ़ बढ़ के कह रहे थे हम इस मैयत को दफनाने नहीं देंगे, वो सब मेरे ही अपने थे। मैंने उनको सिखाया था और पैसों का लालच दिया था कि इस लड़की को कब्र भी नसीब नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कब मैं इससे इतनी ज़्यादा नफ़रत करने लगी कि मेरी नफ़रत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई। मैं ये भी भूल गई कि ये मेरे बेटे की औलाद की माँ बनने वाली है, मेरे बेटे की खुशी है। काश कि मैंने इसके ऊपर बर्दाश्त कर लिया होता तो आज मेरा बेटा तो मेरी आंखों के सामने होता। ये मैंने क्या कर डाला। वो अपना सर पीटने लगी और बेहोश हो गई। इसके बाद जब उनको होश आया तो वो हुस्ना बेगम नहीं थी, बल्कि ऐसे लगता था कि जैसे कोई छोटी सी मासूम सी बच्ची है। वो बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। डॉक्टर ने कहा कि सदमे की वजह से इनका दिमाग हिल गया और ये अब अपने आप को कोई छोटी मासूम बच्ची समझने लगी हैं। इनको घर पे रखना ख़तरे से खाली नहीं है, इसलिए इनको पागल खाने में दाखिल करवाना पड़ेगा। मेरे शौहर के लिए ये सब कुछ बहुत तकलीफ दे था। उसकी भाभी, उसका होने वाला भतीजा इस दुनिया से चला गया। फिर उसके भाई ने भी खुदकुशी कर ली और अब उसकी माँ के साथ भी ये सब कुछ हो गया। मैं बस इसको संभाल सकती थी। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि मैं किस तरह इसे तसल्ली दूं और किस तरह इसका दुख कम करूं। लेकिन मेरा अपना दुख भी बहुत बड़ा था। साइमा के साथ बहुत बुरा हुआ। अभी तो वो जवान थी, उसका एक मोहब्बत करने वाला शौहर था। इसकी औलाद इस दुनिया में आने वाली थी। इसकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं होने वाला था। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया। वही पुरानी नफ़रत, सास बहू की नफ़रत। क्यों सास बहू को बर्दाश्त नहीं करती है। ये क्यों नहीं सोचती कि ये मेरे बेटे की खुशी है, मेरे बेटे की औलाद की माँ है। मेरी माँ हमेशा कहती है कि जिन लोगों को अपने बेटों से प्यार होता है ना, वो बहुओं को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। हर जिन लोगों को बेटों से ही प्यार नहीं होता, वो बहू को भी बुरा ही समझते हैं। और यही मामला बेटी और दामाद के मामले में भी होता है। जिनको बेटियाँ प्यारी होती हैं उनको दामाद भी अच्छे लगते हैं। जिनको बेटियाँ ही प्यारी नहीं होती वो दामादों की भी इज़्ज़त नहीं करते। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, बहुत बुरा हुआ। अब मेरी सास पागल खाने में है, इसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा। साइमा और अली की कब्र एक साथ बनाई गई। वो तो इस दुनिया से चले गए। अब घर में मैं होती हूँ और मेरा शौहर होता है। मेरा शौहर अभी तक नॉर्मल नहीं, बेचारा बहुत रोता है, परेशान होता है, बार बार कब्र पे जाता है और मैं भी जाती हूँ। दुआ करते हैं इनके लिए। लेकिन उस बीच एक अच्छी खबर ये मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरा शौहर कहता है कि अगर बेटा हुआ तो हम इसका नाम अली रखेंगे और अगर बेटी हुई तो हम इसका नाम साइमा रखेंगे। और मैंने उसे कहा कि हाँ, ऐसे ही करेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।